اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج جو میں عمل آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں سورۃ الکوثر کا نایاب وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ سورۃ الکوثر کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آج کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کی دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا تو اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والا جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ منجا والا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اس سے زیادہ پاؤ گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا ان کو پوری زندگی دولت ہی دولت مل گئی۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ دولت آپ کے گھر میں سے ختم نہیں ہوگی۔ جتنا اللہ سے رزق مانگو گے اس سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ترجمہ کہہ دیجئے، بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب ذوالجلال اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ جو اللہ ہی ہے جو اپنا بندوں میں سے رزق عطا کرتا، جو اپنے بندوں کو بے حد رزق عطا کرتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا سب سے بہترین رازق ہے، اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں۔ سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندگی اسے ہٹا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے، تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے اور جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی ایک قوم کے رزق میں کشادگی کرتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے سے، سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے۔
ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، وہ بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور وہ سارا رزق کھا نہ لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، رزق وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو صاف صاف غلطی پر ہو۔ ایک کسان کو دیکھ لیجئے، وہ ایک بوری بیچ کر کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر وہ ایک بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں ایک بوری کا بیچ کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، تو پھر وہ اس کو کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک 1 روپیہ کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ رزق میں برکت کے لیے ارشادات ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برتنوں کو صاف رکھنا اور گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو دینا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امانت کو پلٹنا اور سچ بولنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا غربت اور نفاق کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کسی نے خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں اضافہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہا کرو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کا ہو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ آپ درود پاک جو ہے وہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی اکرم اللہ فرماتے ہیں، طلب مغفرت کرنا استغفار روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، بے تابی سے بچنا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سحر خیزی بابرکت عمل ہے اور تمام نعمتوں سے خصوصاً رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ میرے پیارے دوستو،
ان کے لیے آپ دعا کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے رزق تمہاری جانب امڑ آئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے: ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ کتنی دفعہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی طلب کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف جو ہے وہ نہیں فرمائے گا، آپ کو اس کی سزا دی جائے گی۔ آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا۔ دوستو یاد رہے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے کس ترتیب سے اس وظیفے کے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت وظیفے کو کر لینا ہے۔ جب آپ کو آسانی سے وقت میسر ہو آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ 41 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور 41 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھ کر آخر میں درود پاک 11 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق و دولت کی اسے پرواہ نہ ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔